یہ تو بڑے خوشی کی بات ہے، بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ آپ کے درمیان کا پروردہ آج آپ کے درمیان سے رخصت ہو کر آپ کا سلام، آپ کا نذرانہ لے کر اس دیار کی حاضری کا شرف حاصل کرنے جا رہا ہے جس دیار کی حاضری کے لیے لوگ مدتوں سے امیدوار بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات اپنے لب کو کھولیے، کچھ بولیے، نبی کے عشق میں سرشار ہوئیے، انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ علماء کرام کی کثرت ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ سنا ہے یا رسول اللہ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، کبھی میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے، میرے آقا نے فرما دیا ہے جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ یقین جانے یہ بہارے، یہ مزدہ، یہ ذوالفشانی، یہ جافشانی، یہ سعادت مندی، یہ خوشبختی، یہ سب کو میسر نہیں ہے۔ جس نے دل سے جس قدر نبی کو چاہا، نبی نے اس کو اپنے سے اتنا قریب کر لیا۔ بس حق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے جس قدر لو لگایا، عقیدت کا جس انداز میں اعتراف کیا، وہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوتا چلا گیا۔ پیارے اسلامی بھائی، انسان نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے، دیدار سے مشرف ہونے کا ہمہ وقت متمنی بنا ہوا ہے، لیکن جب ایسے مواقع مل جاتے ہیں تو انسان بڑا خاموشی سے ان باتوں کو سماعت کرتا ہے۔ نہ جانے دل میں کتنی حسرتوں کا طوفان لیے بیٹھے ہیں۔ یقین جانے کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب میرے آقا نے ہم سب کو بھی قبول کر لیا تو انشاءاللہ ہم سب کا بھی سفر اس دیار کا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صدق دل سے آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں، قوم کے بڑے درد رکھنے والے علی جناب آفتاب خان صاحب کی اس مجلس میں موجود ہیں۔ علی جناب شکیل صاحب، ہمارے امروز بھائی صاحب، آپ حضرات کی شرکت ہے، علماء کرام کی نگرانی ہے، حاضری ہے، انشاءاللہ بڑی تیزی میں میں عرض کر رہا ہوں۔ جانتے ہیں پیارے اسلامی بھائیو، انسان جب اس دیار کی حاضری سے مشرف ہوتا، ایک بزرگ کا نام آتا ہے، ایک اللہ والے کا نام آتا ہے کہ جب وہ خانہ کعبہ کے طواف کرتے کرتے تنہائی میں گوشہ نشینی اختیار کیے، اللہ سے مخاطب ہو کر اللہ سے معروضہ پیش کر رہا، ان کے الفاظ اس انداز میں تھے: اے مولا میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں نے جرم کیا، میں نے غلطیاں کی، مولا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو مہربان ہے، تو غفور رحیم ہے، تو بندہ نواز ہے، تیری نوازشات کا میں متمنی ہوں، تیری عطا کا میں متلاشی ہوں۔ اے مولا مجھے نواز دے، میری خطاؤں کو درگزر کر دے، میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ مولا میں ایسی جگہ آیا ہوں کہ جس جگہ پہ آ کر لوگ اپنے خوابیدہ قسمت کو بیدار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ مولا میں بہت بڑا گناہگار ہوں، میں نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں، مولا میری غلطیوں کو معاف کر دے، میرے گناہ کو درگزر فرما دے۔ مولا تو نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا؟ تو رحمان ہے، تو حی و قیوم ہے، تو پروردگار ہے، اپنے بندوں کے احوال سے واقف ہے۔ دعا کی یہ الفاظ تھے، یہ انداز تھے۔ جب دعا کی یہ جدت اور شدت لوگوں نے دیکھا کہ یہ کون شخص ہے جو سر جھکا کر کے اپنے رب سے اس قدر دعائیں کر رہا ہے، اس قدر فریاد کر رہا ہے، اس قدر گر گڑا رہا ہے، سارے لوگوں کی نگاہیں ان کی جانب مرکوز ہو گئی کہ ذرا ہم بھی دیکھیں یہ بندہ مومن کون ہے جو اپنے دل میں خدا کا خوف اس انداز میں رکھتا ہے، ایسی عقیدت رکھتا ہے، اللہ کا ڈر اس انداز میں رکھتا ہے۔ ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ بندہ کون ہے۔ چاروں طرف سے لوگ اس بندہ مومن کو دیکھنا چاہتے تھے، سب کی نگاہیں ان کی طرف مرکوز ہو گئی تھی کہ جب یہ بندہ اپنے چہرے کو بے نقاب کرے گا، جب بلند کرے گا تو ہم بھی دیکھیں کہ خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کا سلیقہ اس بندے کو کس طرح آیا ہے۔ آج ہم بھی خدا سے مانگتے ہیں، آپ بھی خدا سے مانگتے ہو، ہم بھی دعائیں کرتے ہیں، آپ بھی دعائیں کرتے ہو، مگر دعا کا جو شوق ہے، جو جذبہ ہے، جو شدت ہے، جو تازگی ہے، جو عزت و انکساری ہے، جو خدا کی بارگاہ میں جھکنے کا اور ڈوبنے کا اور مغو ہونے کا جو خوبصورت ملکہ اس بندے مومن میں نظر آ رہا ہے، سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ذرا ہم بھی دیکھیں وہ کون ہے، وہ کون بندہ ہے۔ میں ان کا چہرہ دیکھنا چاہتا، جانتے ہیں وہی دعا کرنے والا شخص اپنی نگاہ کو بلند کرتا ہے اور اپنے چہرے کو بے نقاب کرتا ہے تو دیکھنے والے مغو حیرت ہو جاتے ہیں کہ یہ کوئی
بھائیو، یہ خدا کی اس مقدس جگہ پر جس کو اللہ رب العزت کا گھر کہا جاتا ہے، جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، وہاں پہنچے ہوئے گئے۔ اب بتاؤ جو اللہ سے قریب گئے، غوث اعظم کی شخصیت کا کون نہیں جانتا ہے، کون مطالعہ نہیں کرتا ہے، ان کے اندر وہ کمال وہ خوبی تھے، مگر دیکھو خدا سے گڑگڑانے کا کیا سلیقہ تھا، کیا انداز تھا، خدا سے مانگنے کا کیا تیور تھا، کیا انداز تھا۔ یقین جانو پیارے اسلامی بھائی، انسان اس انداز میں اگر رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا رد نہیں فرماتا، ان کی دعا برباد نہیں فرماتا، اللہ ان کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیو، جب موقع میسر ہو رب کی بارگاہ میں فریاد کرتے رہے اور یہ دعا کرتے رہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ یقین جانے پیارے اسلامی بھائیو، مجھے معلوم ہوا کہ حضرت حافظ و قاری جناب افروز صاحب جو اپنے والدین کو بھی ان کی معیت میں ان کے ساتھ میں آپ سفر کے لیے رکھتے سفر باندھ رکھے گئے۔ یقین جانے پیارے اسلامی بڑا اچھا نصیبہ، بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ یہ اپنے والدین کو ساتھ لیے ہوئے وہ دیار کے دیدار سے مشرف ہونے والے ہیں۔ یقین جانے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نبی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، جا رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی حججت بأمی من الیمن علی ظہری وطفت بها البیت وسعیت بها بین الصفا والمروہ وواقفت فی عرفات وطلبت بها للمزدلفہ ورمیت بها الجمار بمنا فعلت ذلك كله وهي اجوز لهراك انا واملها على ظهري فهل اديت حقها قال لا لان فعلت ما فعلت بك في صغرك وحياتك انت فعلت ما فعلت بها وتمنى موتها۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سائل آتا ہے، عرض گزار ہوتا ہے، یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو اپنی پشت پر لیے ہوئے صفا مروہ کے درمیان صحیح کی ہے، منہ میں کنکری ماری ہے، مزدلفہ کے سامنے گیا، یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تو نے حق ادا نہیں کیا، یا رسول اللہ میری ماں بالکل بوڑھی ہے، ضعیفہ ہے، عمر رسیدہ ہے، وہ چل بھی نہیں سکتی، حرکات و سکنات ان کے اندر اتنے مادے نہیں باقی ہے، لیکن میں یہ سارے کام اپنی پشت پر لیے ہوئے انجام دیا گیا۔ یا رسول اللہ کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ جانتے ہیں میرے آقا فرماتے تو نے حق ادا نہیں کیا۔ پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں نے اتنے سارے کام ادا کیے پھر بھی ماں کا حق ادا نہیں ہوا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ سن لو، تو نے اپنی ماں کے ساتھ تمہاری ماں نے تمہارے بچپنے میں جو کچھ تمہارے ساتھ کیا ہے اس تمنا کے ساتھ کیا ہے کہ تم زندہ رہو گے، مگر تو نے اپنی ماں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس امید کے ساتھ کیا ہے کہ ان کے وصال کی امید رکھتے ہو۔ تو یقین جانو ماں کا بڑا حق ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت قاری افروز صاحب قبلہ کو یہ موقع مل گیا ہے کہ آج والدین کی خدمت کرتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہے ہیں اور وہاں یہ گواہی دینے جا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا گویا اس نے اپنے نبی کو راضی کر لیا، اور جس نے نبی کو راضی کر لیا گویا اس نے اپنے خدا کو راضی کر لیا، اور جس نے خدا کو راضی کر لیا اس کا ٹھکانہ جنت کو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ آج میں اپنے والدین کو آپ کی بارگاہ میں لے کر کے آیا ہوں، آپ اس خدمت پر مہر لگا دیجیے، آپ اس خدمت پر مہر لگا دیجیے۔ تو یقین جانے پیارے اسلامی بھائیو، یہ بڑے لطف کی بات ہے، بڑی عقیدت کی بات ہے کہ ایسا موقع فراہم ہو گیا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایسا نصیبہ بیدار فرمائے اور سب اس دیار سے مشرف ہو۔ جناب قاری عبدالسلام صاحب کوثر یہ بھی تشریف لا چکے ہیں پیارے اسلامی بھائیو۔ تیوالت کی طرف نہیں، مختصر جملہ بڑی تیزی میں عرض کر رہا ہوں۔ جانتے ہیں پیارے اسلامی بھائیو، آپ دیکھتے ہیں نا حجاج کرام جب سفر کے لیے نکلتے ہیں تو ان کے لیے کیمپ لگایا جاتا ہے جہاں وہ ٹھہرتے ہیں، ٹھہرنے کا جو انتظام ہوتا ہے۔ جب یہ حجاج کرام کا قافلہ جب یہاں سے روانہ ہوتا ہے اور جب نبی کے دیار میں یہ قافلہ پہنچتا ہے، جب ان کے رہنے سہنے کا جو انتظام کر دیا گیا، جہاں وہ رہتے تھے، جہاں وہ ٹھہرتے تھے، وہ انتظام کر دیا گیا، دیکھا گیا کہ ایک حاجی صاحب کی نگاہ ایک ایسی جگہ پر پڑتی ہے جہاں دیکھا کہ کوڑا کچڑا گندگی وغیرہ جو ڈالنے کا جو ڈسٹبن ہوتا ہے وہاں پر جو ڈالنے کی جگہ تھی، دیکھا کہ ایک کم سن بچہ، ایک 9 عمر بچہ ہے، ایک چھوٹا سا بچہ اس کچڑے کھانے سے کچھ دانے اٹھا کے کھانے پینے کی جو چیزیں بچ جاتی تھی حجاج کرام کے ذریعے سے وہ چیزیں اس ڈسٹبن میں ڈال دیا جاتا تھا۔ جانتے ہیں وہ کم سن بچہ آتا ہے اور اسی بچے کچھ دانوں چن کر